مینڈیٹ چور 3 جماعتوں کے علاوہ ہم ساری جماعتوں کو انشاءاللہ سمیت مولانا فضل الرحمان ان کو آن بورڈ لے کر انشاءاللہ اس تحریک کا نہ صرف ہم نے آغاز کیا دیا ہے بلکہ ہم نے پشین اور جو ہے بلوچستان سے شروعات کی، 2 وہاں صوبوں میں ہم نے اجلاس بڑے بھرپور انداز سے کیے، اور اب میں نے فیصل آباد میں ہم نے کیا، اور لاہور میں ہم نے درخواست دے رکھی ہے کہ اس کی اجازت دی جائے ایک جلسے بھرپور کی، اور پھر اسی طرح ہم شیخ صاحب سے بھی استدعا کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی درخواست دے رکھی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور ان کو بھی جو ہے حکم ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ دن اور موقع کا متعین کر کے ان کو جو ہے تمام فیسیلیٹیشن دیں، اور کوئی رکاوٹ جو ہے رخنہ اندازی نہ اس میں حائل ہونی چاہیے۔ ہم سارے آئیں گے انشاءاللہ کراچی میں آپ کے پاس جو ہے بھرپور انداز سے، اور انشاءاللہ آئین بچاؤ۔ دیکھیں آئین ایک بڑا جامع قسم کا ہمارا وہ عمرانی معاہدہ ہے جس میں ریاست کی تعریف کر دی گئی ہے۔ ریاست آرٹیکل 7 میں عوام الناس ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام، اس وقت تو 25 جتنے بھی تھے باہر کے، ان کو مقتدر کرتا ہے آئین کہ آپ ڈسٹرکٹ اسمبلی سے لے کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی سے لے کے صوبائی حکومت، پارلیمان سے لے کے وفاقی حکومت، یہی ریاست ہے۔ اس میں نہ افواج پاکستان کا کوئی دخل عمل ہے اور نہ ہی کوئی عدلیہ کا دخل عمل ہے۔ سو عوام کو حق حکمرانی آئین میں دی گئی ہے آرٹیکل 7 میں، اور آرٹیکل 5 میں بڑا واضح طور پر مندرج ہے کہ وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی، اور پاسداری اور تابعداری وہ آئین کے ساتھ ہوگی۔ اس میں بھی تمام افراد پر بشمول آرمی چیف، بشمول چیف جسٹس آف پاکستان، اور بشمول صدر پاکستان یا جو بھی ہیں، ان کو تابع کیا گیا ہے کہ وہ وفاداری عوام کے ساتھ کریں گے اور پاسداری وہ آئین کے ساتھ کریں گے۔ اس میں بھی کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے۔ سو پارلیمان جو ہے ایک ہی پاکستان کا جو جس کو آپ ادارہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ عوام سے مترشح ہوتا ہے۔ باقی ساری سروسز ہیں جن کو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ دیتے ہیں اور ان کو مراعات ملتی ہیں۔ سو اس لیے چاہے وہ افواج پاکستان ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، وہ سروسز کے زمرہ میں آتے ہیں۔ تو سروسز والے جو ہیں وہ کبھی جو یعنی عوام جو حکمرانی کا حق رکھتے ہیں وہ ان کے تابع ہیں۔ تو خدا را آپ مت کہیے ایسا کہ کوئی آپ سے معافی مانگے، اس لیے کہ آپ پبلک سرونٹس ہیں، اور آپ پبلک سرونٹ ہونے کے ناطے سے عوام کے خادم ہیں۔ خادم جو ہے وہ معافی کا طلبگار نہیں ہوتا کہ وہ طلب کرے، تقاضا کرے کہ مجھ سے معافی مانگو۔ سو عوام آپ کو معافی تو آپ کو مانگنا چاہیے کہ جس اذیت اور کرب سے آج قوم گزر رہی ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ دخل عمل ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے یہ کھیل تماشا چل رہا ہے، کبھی پارٹی بنائی جاتی ہے، کبھی پارٹی گرائی جاتی ہے، کبھی وفاداری کو بنایا جاتا ہے، کبھی وفاداری تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہ اخلاقیات کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اس ملک میں، اور اس ملک کی جو ہے آئین کو بھی پامال کیا جاتا رہا ہے۔ سو ہم نے جو تحریک چلائی ہے آئین پر پاسداری، عملداری سے ہی اس ملک کی ترقی مضمر ہے، اور اگر اس ملک کو ہم نے عظمتوں پر لے کر جانا ہے تو پھر ہمیں لا محالہ آئین پر عملداری کو یقینی بنانا ہوگا، اور اس پر ہم سبھی پاکستان کے عوام سے مستدعی ہیں کہ آئیے ہمارے قافلے میں ملے، اپنے حق کو آپ پہچانیں، اپنا حق کے حکمرانی اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو یقینی بنائیں، عملداری کو۔ جیتے ہوئے کو ہرائے گے۔ کل کا ذرا ڈان پڑھیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا فیفن نے جو رپورٹ لکھی ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، جن کو ہرا کر اور پی ایم ایل این کو بنا کر آج وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، پارلیمان میں گھس بیٹھی ہیں۔ یہ آڈٹ رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں ہے یا پارٹی کی رپورٹ نہیں ہے،
تو اس آڈٹ رپورٹ کو ذرا دیکھیں، اور یہی چیز جو ہے سارے پاکستان پر جو ہے اس کو جو ہے پھیلایا گیا ہے. سو ہماری 100 سیٹیں واپس کر دیں اور ان گھس بیٹھیوں کو نکالیں. ہم ہر پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ جب تک اس کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اس ملک میں نہ معاشی استحکام ہوگا اور نہ یہ ملک چل پائے گا. سو اگر محب وطن پاکستانی ہیں تو خدا را آئیں، آگے آئیں اور اس کو یقینی بنائیں آئین پر عملداری کو، تاکہ اس ملک کو چلنے دیا جائے. اور یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور طاقت دی ہے اس ملک کو کہ عمران خان کے پاس اس کا حل ہے. آپ نے ایک مخلص قائد کو اندر کر رکھا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ عمران خان غدار ہے. عمران خان ہی واحد قائد ہے جو اس پاکستان کو ان مشکل اور گمبھیر حالات سے نکال سکتا ہے. رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو. آج بھی جتنا حل نکلتا ہے اس ملک کے حالات کا وہ قیدی نمبر 804 کے پاس ہے. آج بھی آپ کو اڈیالہ جیل کے دروازے پر ہی جانا پڑے گا. آج بھی اگر آپ کو چاہیے کہ اس ملک میں پرامن طریقے سے ملک چلے، ریاست چلے آگے، تو پھر آپ کو عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں، شاہ محمود قریشی ہے اور ڈاکٹر یاسمین ہے اور پرویز الہی ہے اور چودھری اعجاز ہیں اور صنم چودھری ہیں اور جتنے یہ سیاسی اسیر ہیں، آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. 1 سال سے آپ نے ظلم روا رکھا ہوا ہے. 1 سال میں آپ ایک چیز ثابت نہیں کر پائے ہو، تو پھر آپ نے کس حساب میں ان لوگوں کو پابا سلاسل بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ اس لیے میں یہاں یہ بھی بتانے آیا ہوں آپ کو کہ یہ جو کچھ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ حکومت جو بندر بانٹ کی گئی ہے، یہ جو عہدے ریاستی بانٹے گئے ہیں، یہ ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ اور فراڈ ہو رہا ہے. یہ پھر انہوں نے جو IMF کی ڈکٹیشنز لی ہیں، یہ اس بجٹ بتائے گا کہ یہ عوامی قتل ہو رہا ہے.